الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ دعا ہے رب کائنات ہم سب نو تمام شرور تو دنیا آخرت دی ہر ذلت رسوائی تو شیطان دے شر تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک دیاں تمام تر رحمتاں ہم سب دے شامل حال فرمائے زندگی دیاں سابقہ تمام خطاواں نو اللہ پاک معاف فرما کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرمائے اور ایمان تے رب کائنات موت نصیب فرمائے مختصر وقت دے اندر جس عنوان تے گفتگو کراں گا اس دا عنوان ہے عظمت قرآن اور عصر حاضر کے لوگوں کی قرآن سے غفلت میری کوشش ہوندی ہے کہ حالات دی ضرورت دے مطابق گفتگو کیتی جائے انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے اندر بھی انشاءاللہ تسی محسوس کرو گے کہ گفتگو وقت دی ضرورت ہے قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت کی ہے اور موجودہ لوگاں دا رویہ اور عمل اس وقت کی ہے جدو سانو اس تو آگاہی حاصل ہوئے گی تو انشاءاللہ العزیز اسی قرآن مجید دے نال لگ کے دنیا اور آخرت دے اندر اللہ تعالیٰ کو عزت حاصل کرنے دی کوشش کریں گے اج 3 رمضان المبارک ہے ٹی وی تے بھی تسی سماعت کیتا ہونا ہے اور اکثر نیٹ تے میں
اشتہارات بھی بڑے سن۔ اکثر علماء دے کہ اج دا عنوان اکثر لوگوں نے بنایا سی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی عظمت و شان، لیکن انشاءاللہ میں اس دے متعلق کل کچھ گزارشات پیش کراں گا۔ اس نالوں میں موجودہ موضوع دیتے گفتگو زیادہ ضروری اور اہم سمجھنا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت دا موضوع اکثر لوگ ماہ رمضان المبارک دے آخر تے جا کے بیان کردے نے، 27ویں رمضان نو یا ماہ رمضان دا آخری جمعۃ المبارک، لیکن میں سمجھنا کہ رمضان المبارک دے شروع دے اندر ہی عظمت قرآن اور قرآن دے تقاضے بیان کرنے چاہیے نے۔ اس واسطے کہ جدو رمضان گزر گیا، رمضان دے ایام اور مقدس پاکیزہ لمحات جنہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت و روشنی حاصل کرنی سی، وہ وقت تے گزر گیا تے بعد اچ بیان دا فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ شروع تو اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ پورا مہینہ پروردگار نے عطا فرمایا ہے، ہر ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کے اس قرآن مجید فرقان حمید نو سینے نال لا کے اس دے ظاہری اور باطنی فوائد مومن حاصل کرنے دی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت اسے قرآن دی وجہ نال ہی دنیا دے اندر عزتاں عطا فرماوندا ہے، قبر دے اندر عزتاں ملنیاں نے، میدان محشر نو بیڑا پار بھی اسے قرآن دے صدقے ہی ہوئے گا۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید ایک پر تاثیر اور پر حکمت کتاب ہے کہ جو دلاں دے اتے تاثیر پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ کائنات دی کسی بھی کتاب دے اندر وہ تاثیر نہیں جو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے کہ دلاں دی کھیتی نو آباد کر کے زندگی دے اندر ایک انقلاب برپا پیدا کر دی ہے۔ اے قرآن مجید فرقان حمید کیوں؟ صرف اور صرف اس واسطے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ دا کلام ہے۔ قرآن مجید کس دا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کلام ہے۔ کچھ خطیب ایسے ہوندے نے، کچھ واعظ ایسے ہوندے نے، یا کچھ کتاباں ایسیاں ہوندیاں نے کہ جنہ دے اندر ایسے ایسے فصیح و بلیغ الفاظ ہوندے نے، یا شاعراں دے ایسے فصیح و بلیغ اشعار ہوندے نے کہ دل دے اندر ایک انقلاب پیدا کردے نے اور دلاں دے اتے تاثیر پیدا کردے نے۔ اے تے لوگاں دے کلام اور انہاں دے اشعار اور شعراں دا کمال ہے تے انہاں نو پیدا کرن والا تے اصل خالق تعالی جل والا ہے نا، اس دی مخلوق دے اندر اتنا اثر ہے تے پروردگار دے اپنے کلام دے اندر کتنا اثر ہوئے گا۔ اس واسطے فرمایا اسی پر اثر کتاب تانوں عطا فرمائی، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس قرآن مجید دے اندر اسی ہدایت بھی رکھیے اور مومنہ دے واسطے اسی شفا بھی رکھیے۔ مجھے اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ کو کہیں اور شفا نہیں ملے گی، صرف اور صرف قرآن مجید میں ہی شفا ہے۔ اگر کوئی شفا حاصل کرنا چاہے تو قرآن مجید میں شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ جو بھی قرآن سے جو کچھ لینا چاہے قرآن اسے ضرور عطا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر حاصل کرنے کی صلاحیت اور لیاقت ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کسی کو محروم نہیں کرتا۔ عقل مند دانا آدمی بیٹھے ہو، اے جڑی بوٹیاں اس پروردگار نے ایسیاں ایسیاں پیدا کیتیاں نے کہ جس جڑی بوٹی دی سمجھ آ جائے نا تے بڑیاں بڑیاں لا علاج بیماریاں ایک ککھ تو پروردگار دور فرما دیندا ہے۔
اور میں اپنی اس چھوٹی جی عمر دے اندر تجربہ کیتا ہے کہ شفا انہاں دیسی طریقیاں دے اندر ہے، انگریزی طریقیاں دے اندر شفا نہیں، ایک موجودہ وقتی نشہ ہوندا ہے، شفا نہیں ہوندی، رحمت نہیں ہوندی۔ اسے واسطے اج تحقیقاں کر کے اے دیسی اصلی چیزاں سانو فراہم نہیں کیتیاں جاندیاں تاکہ اپنے شعبے نو وہ کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں جڑی بوٹیاں دے اندر، ککھاں دے اندر لا علاج بیماریاں دی شفا رکھی ہے۔ اے پتھراں وچوں ایک پتھر ہے ہیرا، جنوں کہندے نے ہیرا، بہت سخت پتھر ہے ہیرا، بہت سخت پتھر ہے۔ کشتہ بڑی جلدی نہیں یہ تیار ہوتا، کشتہ تے تیار ہونا بڑی دور دی بات ہے، ٹوٹتا ہی نہیں، ٹوٹتا ہی بڑا اوکھا ہے۔ لیکن پروردگار نے یہ خاصیت رکھی ہے پھول کی پتی میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، ہے بالکل نرم و نازک ملائم ایک پھول دی پتی، لیکن پروردگار نے اس دے اندر خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ جے پھول دی پتی ہیرے دے جگر تے لگ جائے تے ٹوٹے ٹوٹے اس نو کر دیندی ہے۔ جے پھول دی پتی اگر ہیرے نو ٹکڑا ٹکڑا کر سکدی ہے تے پروردگار دے کلام دے اندر کی تاثیر ہے۔ جدو پروردگار دے کلام دی چوٹ کسے سینے دے اتے لگ جائے پھر او سینہ کمینہ نہیں رہندا بلکہ وہ مدینہ بن جاتا ہے، وہ پھر عام سینہ سینہ نہیں رہتا بلکہ وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم جل والا کی یہ جو کتاب مبین ہے یہ پر تاثیر ہے اور پر حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بڑیاں اس کے اندر حکمتاں رکھیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے واسطے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا رام چندر آریہ دے نال مناظرہ ہو گیا۔ اس نے شاہ صاحب نے کیا، شاہ جی تواڈے قرآن مجید دے 16 سپارے مینوں یاد نے، کیا تانوں بھی ساڈی کتاب یاد ہے وید؟ سید صاحب نے فرمایا کہ رام چندر تیری کتاب مینوں نہیں یاد، اور تیری کتاب دا میرے دل دے اتے اثر نہ کرنا ہے تیری کتاب دی اور تینوں قرآن مجید دا یاد ہونا تیرا کمال نہیں بلکہ قرآن مجید کا یہ ہے اثر۔ پروردگار کی یہ جو کتاب ہے، یہ کلام ہے، یہ پر اثر اور پر حکمت کتاب ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، یہ غیروں کے سینوں میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ جو تجھے 16 سپارے یاد ہو گئے ہیں یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے قرآن مجید کا کلام ہے کہ غیروں کے سینوں کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ تو یہ پر اثر کتاب ہے، پر حکمت کتاب ہے، جس کے سینے پہ چوٹ لگائے پھر وہ عام سینہ سینہ نہیں رہتا۔ عرب جیسے سخت جنگجو لوگ، عرب جڑے نے بڑے سخت دل، انہاں دیاں مثالاں مشہور سن، لیکن جدو قرآن مجید فرقان حمید پروردگار نے نازل فرمایا نا، فاروق اعظم جیسے لوگاں دے دلاں تے جدو قرآن دیاں چوٹاں لگیاں تے بتاں دے پیار ختم ہو گئے، مصطفیٰ دی غلامی دی اندر آ گئے۔ ہندوؤں دیاں 4 قسماں نے، کتریاں دیاں، غیر مسلمہ دیاں، برہمن، شودر، گشتری اور ویش، یہ 4 انہاں دیاں قسماں نے، انہاں دیاں جنہوں اسی کھتری بھی کہنے ہیں، خشتری بھی کہندے نے، کھتری بھی کہندے نے، یہ 4 انہاں دیاں قسماں نے۔ 4 قسماں تے انہاں دی الگ الگ کتاب، اور ہر کتاب دے اپنے اپنے الگ احکام۔ ایک مذہب والا دوسرے دی کتاب نہیں سن سکتا، انہوں نے سزاواں منتخب کیتیاں نے۔ اگر سب تو انہاں چو اعلیٰ قوم برہمن سمجھی جاندی ہے، برہمن سب تو اعلیٰ۔ اگر ایک قوم دوسری قوم دی کتاب سن لے یا غلطی دے نال اگر اس کتاب دی آواز دے کناں دے اندر پہنچ جائے تے سزا انہوں نے اے رکھی ہے کہ سیسا پگھلا کے او کناں دے اندر پاندے نے۔
بھی دوسرے دی کتاب دی آواز ادھے تک کیوں پہنچ گئی، لیکن میں قرآن مجید فرقان حمید کو پوچھیا تو قرآن نے جواب دیتا چاہے کوئی اپنا پڑھ لے چاہے کوئی دوسرا پڑھ لے، اے قرآن کسے واسطے سزا نہیں منتخب کردہ، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید زندگی دے اندر انقلاب پیدا کر کے صرف اس قرآن دی دولت دے نال فاروق اعظم جیسے لوگاں نو ادھی دنیا دی حکمرانی تے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے سوا کوئی اور علم پڑھا ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے صرف اور صرف قرآن پڑھا ہے، اسی قرآن کے علم کے صدقے سے آدھی دنیا کے وہ حکمران بنے تھے، کوئی اور انہوں نے علم نہیں پڑھا تھا، صرف یہی علم پڑھا تھا۔ جدو کفار مکہ نے اعتراض کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے، یہ جدو قرآن مجید فرقان حمید دا نور پھیلیا، انہوں نے اعتراض کر دیتا کہ یہ قرآن جڑا نا اللہ دا کلام نہیں، اللہ دا کلام اے محمد جڑے چپ رہندے نے نا اکثر بول دے نے، کیونکہ سرکار کی یہ صفت ہے، آپ زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کیا رہتے؟ غمزدہ اور خاموش طبع تھے نبی پاک علیہ السلام۔ انہوں نے اعتراض کر دیتا کہ محمد اکثر خاموش رہندے نے نا تے سوچ دے رہندے نے، اپنے دماغ دے اندر عقل دے اندر سوچ دے رہندے نے، سوچ کے اپنے کولو کلام بنا لیندے نے تے کہندے نے اللہ دا کلام ہے۔ جدو انہوں نے اعتراض کیتا پروردگار نے جواب دیتا حبیب اعتراض انہوں نے قرآن تے کیتا ہے تو جواب بھی اللہ تعالیٰ انہوں دے گا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے کفار مکہ اگر تسی کہندے ہو قرآن اللہ دا کلام نہیں اے محمد دا کلام ہے تے میں پروردگار تانوں چیلنج دینا، تہاڈے بقول تسی بھی انسان محمد بھی انسان، تہاڈی بھی زبان عربی محمد دی زبان بھی عربی، اور تانوں اپنی فصاحت و بلاغت دے ہوتے اور اپنی عربی دانی دے ہوتے بڑا ناز ہے، تانوں چیلنج کرنا کہ اگر محمد اپنے کوڑوے قرآن بنا دینے محمد دا کلام ہے تو پھر تسی بھی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ نا، فاتو بصورت من مثلہ، تسی بھی کوئی ایک صورت اونا دی زبان عربی اگر وہ بنا سکتے نے تو تسی بھی بنا لے آؤ، لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ فرماندا کہ اسی نتیجہ بھی دس دینے ہاں، تسی مر جاؤ گے کھپ جاؤ گے، تہاڈیاں اولاداں نسلاں ختم ہو جانیاں نے قیامت تک۔ قرآن مجید دی ایک بڑی صورت تے بڑی دور دی بات ہے، ایک چھوٹی تو چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکدا۔ پھر ایویں ہویا جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، خیبر ہوئی، حنین ہوئی، کافران دے سر اتر گئے، خائب و خاسر ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، لیکن رب کعبہ دی قسمیں نہ اس وقت کوئی صورت بنا سکے نے، نہ ہون بنا سکدے نے، نہ قیامت تک بنا سکدے نے، کیوں اس واسطے کہ محمد دا اپنا کلام نہیں، محمد دے خالق دا کلام ہے۔ کہ دا کلام ہے محمد دے خالق دا کلام ہے، اس واسطے فرمایا تسی اس دا مقابلہ کر سکدے، اس دا مقابلہ تہاڈے کولوں یہ اندر تاثیر ہی ایسی ہے، تاثیر ہی پروردگار عالم جل وعلا نے ایسی رکھی ہے۔ آؤ میں تنوں دساں قرآن مجید فرقان حمید جس نو اج لوگ ایک بیکار کتاب سمجھدے نے، اور میں خالی یہ اپنے جوش خطابت دے اندر نہیں کہہ رہا، زمانے دی زبان کہہ رہی ہے کہ لوگ اس کتاب نو ایک حقیر کتاب سمجھ دینے، حقارت دی نگاہ نال اس نو سمجھ دینے کہ اس کتاب نے کی دینا ہے۔ اس واسطے جڑا قرآن دا علم رکھن والا ہوئے گا اس نو کوئی عہدہ دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا، جڑا اٹینشن سٹنڈیٹیز کو 4 لفظ انگلش دے بولے اس نو بڑے تو بڑا عہدہ مل جائے گا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید الماریاں دے اندر رلدا نظر آئے گا۔ رمضان دے مہینے دے اندر بھی لوگاں نو توفیق نہیں ہوئے گی کہ اس نو اپنے دل دے نال
کوئی تھوڑا دیا وقت دے کے اس قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کر رہی ہے، اور کدی اخباراں دے اتے صورتاں لکھ کے چوکاں دے اندر، گلیاں دے اندر، روڑیاں دے اتے مقدس کلمات قرآن پاک دے رل دے نظر آؤ گے، اس واسطے کہ لوگ اس نو کوئی قدر اور قیمتی چیز نہیں سمجھدے۔ آؤ میں تانوں دساں جنہ لوگاں نے قرآن مجید فرقان حمید نو سب تو کائنات دی عظیم ترین چیز سمجھا سی، اس قرآن مجید نے انہوں نے عظمت کی عطا فرمائی۔ کفار مکہ نے منصوبہ بنایا اے محمد دا قرآن دن بدن پھیل رہا ہے، اور اس قرآن مجید دی آواز جدو لوگ عرب دے سندے نے، کنا دے اندر جدو آواز پیندی ہے، جوک در جوک اسلام دے اندر داخل ہونا شروع ہو جاندے نے۔ اس دا رستہ روکیے۔ مختلف لوگوں نے کفار مکہ نے مشورے دیتے، سارے مشورے رد ہو گئے۔ آخر دے اندر کوئی مشورہ دین والا مشورہ دیندا ہے کہ تسی نعوذ باللہ اس صاحب قرآن نو انجی قتل کر دیو نا، شہید کر دیو، نہ محمد رہے گا نہ محمد دا قرآن رہے گا۔ لیکن آخر جائے اس منصوبے واسطے کون؟ انتخاب ہویا فاروق اعظم دا، ایک بہادر جنگجو انسان ہے جہدے بازواں دے اندر بڑی طاقت ہے، اپنے بتاں دے نال بڑا پیار کرن والا ہے۔ 100 اونٹاں دا لالچ دے کے بھیجیا سی فاروق اعظم نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرن واسطے، لیکن ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ چک دیتے سن۔ اے اللہ، یا عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت عطا فرما دے، یا عمر بن حشام نو اسلام دی دولت عطا فرما دے۔ فاروق اعظم تلوار لے کے چلے سن شہید کرن دی نیت نال۔ رستے دے اندر ایک مصطفی غلام ملے، اے عمر کدھر چلے ہیں؟ کہنا مسلمانہ دا چراغ گل کرن چلے ہیں۔ انہیں کہا ادھر بعد جائیں پہلے اپنے گھر دی خبر لے، تیری ہمشیرہ بھی مسلمان ہو گئی، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا۔ فاروق اعظم آئے، یہ حدیث پاک پہلے سنی ہونی ہے لیکن اصل نتیجہ میں کرنا چاہنا، موجودہ دور حاضر دی زبوں حالی میں تہاڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ مینوں اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہے، میں روپیے بھی کٹھے کر سکنا، پیسے کٹھے کرنے والیاں تقریراں بھی میرے کو نے، لیکن ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا کی کرنا ہے اس دولت دنیا نو جے قبر دے اندر ہمیشہ جا کے اللہ دا عذاب ہی خرید کرنا ہے، اور ایسے قرآن دی دشمنی لے کے اتھے قبر دے اندر جا کے ہمیشہ دے عذاب دا مستحق بننا ہے۔ اس دولت دنیا نے کی سانو فائدہ دینا ہے؟ اللہ دی قسم ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا۔ ہر جمعے تے کوئی نہ کوئی دوست سفارش کردہ نظر آئے گا، لیکن جدو اتنے بیٹھنے ہیں وہ ساری توجہ فکر سوچ اس پاسوں ہٹ جاندی ہے۔ حضرت عمر فاروق دستک دیتی، آواز آئی قرآن مجید دی کنا دے اندر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ 16ویں پارے دیا ایتاں آپ دی ہمشیرہ پڑھن رہی سی۔ ماریا فاروق اعظم نے اپنے بہنوں نو ماریا، ہمشیرہ نو ماریا، لیکن ہمشیرہ جو کدی عمر دا نام سن کے کمدی سی تے ڈر جاندی سی، اج ہمشیرہ مارا کھا کے سارا جسم زخماں دے نال چکنا چور کر کے بھی آندی ہے بھائی عمر جتنا مرضی مار نہیں مار لے، پر ہن قرآن دا دامن تیری ہمشیرہ نہیں چھڑ سکتی۔ ایک قرآن سینے دے اندر اتر گیا ہے، نہیں میں چھوڑ سکتی۔ حضرت فاروق اعظم حیران پریشان ہوئے کہ اے ہمشیرہ تے ہوئی ہے کدی نہ سن کے ڈر دی سی، اج دی اندر کیڑی طاقت آ گئی ہے کہ مارا کھا کے بھی نہیں چھوڑ دی۔ کہندی ہے ہمشیرہ وہ قرآن مینوں بھی دے، وہ قرآن ہے موجودہ زمانے دی حالت صورتحال بھی دیکھے آجے۔ فاروق اعظم نے کہا ہمشیرہ وہ قرآن مینوں دے، تے آپ دی ہمشیرہ دا جواب سنو۔ ہمشیرہ نے جواب دیتا سی بھائی تو پلیت ہے، اس قرآن پاک نو پلیت نہیں پڑھ سکتا، اس قرآن مجید نو پلیت پہلے پاک ہو۔ پاکی دو طرح دی ہوندی ہے، ایک غسل ہوندا ہے اور ایک وضو ہوندا ہے، ایک تیسری پاکی ہے کفر تو ایمان دے اندر پاک ہونا۔ قرآن مجید دی تلاوت واسطے کفر تو پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور غسل جنابت تو پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور حد سے اصغر تو پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی نہ بے وضو بندہ پڑھ سکتا ہے، نہ بے غسل پڑھ سکتا ہے، اور نہ بے مسلمانی دی حالت دے اندر کوئی قرآن مجید دی تلاوت کر سکتا ہے۔ حکم دیتا ہمشیرہ نے پہلے پاک ہو، کفر تو بھی پاک ہو، پھر مصطفیٰ کریم تو وضو دا طریقہ سکھ کے آ، پاک ہو، پھر قرآن پڑھے گا، قرآن تینوں سینے دا نور عطا فرمائے گا۔
اللہ اکبر۔ مسلمانوں تواڈے دلاں دے اوتے میں دستک دے کے بات عرض کرن لگا، بات تے بڑی کڑوی ہے لیکن میں کرن تو مجبور ہاں اور خاموش بھی نہیں رہ سکدا۔ اے دسو کہ ساڈے بچے اج جدوں سکولاں دے اندر جاندے نے، کالجاں دے اندر جاندے نے، جدوں اسلامیات دا پیریڈ ہوندا ہے اور او دے اندر قرآنی آیات ہوندیاں نے، سورت انفال یا دوسریاں سورتاں قرآن پاک دیاں آیتاں ہوندیاں نے، کدی استاد نے کہا کہ منڈیو اٹھو جا کے وضو کر کے آؤ تو پھر یہ قرآن پاک پڑھیا جے، بغیر وضو تو قرآن پاک نو پڑھنا جائز نہیں۔ کدی کسی نے کیا ہے، یا جدو بچے ساڈے اے کتاباں لے کے جاندے نے وچ قرآن پاک دیاں آیتاں لکھیاں ہوندیاں نے، کیا وضو کر کے اپنے بستے دے اندر پاندے نے؟ میں جو خزانہ میں تعلیم دے خلاف نہیں، وچ جو ساڈے اندر خرابیاں داخل ہو چکیاں نے، یہ تو نہیں کہ آمنا و صدقنا، جو تو حکم آئے تسی جناب اسے نو قبول کر دے چلے جاؤ، اور میں دسا بھی نہ کل قیامت والے دن میرا گریبان پکڑیا ہوئے۔ میں تنوں آگاہ کرنا چاہنا کہ اسی کس حال تک پہنچ گئے اور ساڈے اتے وباواں مصیبتاں کس وجہ نال آ رہی نے۔ رب کعبہ دی قسمیں موجودہ جتنیاں بھی بیماریاں، عذابات، مصیبتاں آ رہی نے، صرف اور صرف اس قرآن مجید فرقان حمید دی بے ادبی تو وجہ نے، اور جب تک قرآن مجید دا ادب و احترام نہیں کیتا جائے گا اے وباواں مصیبتاں ختم نہیں ہو سکدیاں۔ انتظار کرو۔ مصطفیٰ کریم نے انج فرمایا، تسبیح دے دانے دی مثال دے کے فرمایا، جدو قرآن تو دور ہوو گے، قرآن دی بے ادبی گستاخی تواڈے اندر آئے گی۔ سرکار فرمایا انج جویں تسبیح دے دانے ڈگدے نے، تھلو دھاگا ٹوٹے تے دانے ایک دوسرے دے اوتے انج ڈگدے نے، اللہ دے عذابات، مصیبتاں، تکلیفاں تواڈے اوتے انج ٹوٹ پینیاں نے اور اے مزید ودنیاں نے، ختم نہیں ہونیاں جدوں تک اس معاشرے دے اندر اکھ کھولیے کوئی نہ کوئی نئی بیماری وہ مصیبت آ رہی ہے۔ ہاں جے بچنا چاہتے ہو قرآن نو سینے دے نال ڈالو، پروردگار انہاں ساریاں تکلیفاں نو دور فرما، ساریاں مصیبتاں دور ہو جانیاں۔ اللہ اکبر۔ استاد نو گوارا نہیں ہوندا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، وضو کرن تو بعد پھر قرآن مجید نو پڑھیا جے۔ ایک انہاں دا عقیدہ ہے مسلماناں دا۔ حضرت فاروق اعظم دی ہمشیرہ جدو مسلمان ہوئی تو فوراً انہاں دے دل دے اندر عقیدہ داخل ہو گیا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ کہندا ہے ناپاکی دی حالت وچ اس قرآن دی تلاوت تسی کر سکتے، پریشان تو نہیں ہو رہے۔ میں سر ترنم اج نہیں لاواں گا، اسی طرح سادی انداز دے اندر ہی گلاں کراں گا۔ ویسے رمضان شریف دا مہینہ تھوڑا جہا صبر کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ نے کیا پہلے پاک ہو گیا، پاکی دی حالت قرآن پاک نو ہتھ لا، ناپاک بندہ، ساڑھے ہاں کوئی پرواہ ہی نہیں، بچے اسی طرح ہی ہے قرآن پاک دیاں سورتاں نو پکڑیا ہے، اوتھے پیڑھی دے اندر بغیر وضو دی حالت دے اندر قرآن مجید دی تلاوت ہو رہی ہے۔ اے مسلمانہ دا مذہب نہیں، مسلمان پاک ہو کے قرآن دی تلاوت کر دے۔ مسلمان ہے قرآن پاک سنیا، پاک ہوئے، سورت طٰہٰ دیاں آیتاں سنیاں، ہمشیرہ نو کہندے نے ہمشیرہ جلدی نال مینوں مصطفیٰ تک پہنچا دیو کدھر عمر دی زندگی بربادی نہ ہو جائے۔ حضور دی بارگاہ وچ پہنچے، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے۔ اس قرآن مجید نے فاروق اعظم کے دل پر چوٹ لگائی، اس قرآن مجید نے اثر پیدا کیا فاروق اعظم کے دل کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے اس قرآن میں کہتا ہوں سب کچھ رکھا ہے۔ اسی قرآن میں جب ابو علی سینا بیٹھا تھا خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، آپ اس میں اللہ کی ذات کی برکتیں بیان فرما رہے تھے۔ ابو علی سینا کہنے لگا، اے ابو الحسن خرقانی یہ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو کہ تم اللہ کا نام لو تمہارے دلوں میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں یہ اللہ کا نام اثر پیدا کرے گا، یہ قرآن تمہارے دلوں میں اثر پیدا کرے گا، قرآن سے تمہیں شفا ملے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پیاسا آدمی خالی پیاس کرتا رہے، پانی جب تک نہ پیے اس کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی، اور کوئی بیمار
بیمار آدمی خالی شفا شفا کرتا رہے، جب تک دوائی نہ کھائے اسے شفا نہیں مل سکتی۔ کیسی باتیں کرتے ہو بے وقوفوں والی کہ اللہ اللہ کہنے سے کیا تمہیں شفا مل جائے گی؟ کیا تمہارے دلوں میں انقلاب آ جائے گا؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، اوے گدھے تمہیں کیا معلوم اللہ کے نام کی برکتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نام کی برکتیں ہوتے جناب لال پیلا ہو گیا غصے دے نال کہ مینوں کھوتا کہہ دیتا ہے، مینوں گدھا کہہ دیتا ہے۔ میرے علم دیاں مثالاں مشہور نے کائنات دے اندر، اتنا بڑا سائنسدان مینوں گدھا کہہ دیتا ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں بات سمجھانے کے لیے یہ کہی ہے، میں نے ایک گدھے کا لفظ بولا ہے، خر کا لفظ بولا ہے، گدھے کا لفظ بولا ہے، اور گدھے کے لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تمہیں غصے سے آگ پیلا کر دیا ہے، تو جو اللہ کا نام ہے اس کے نام کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی۔ جو اللہ کا نام خلوص سے دل سے لے گا، اللہ اس کے دل میں کیا اثر پیدا کرے گا۔ کسی نے گاڑ دیو تے تبدیلی ہوندی ہے کہ نہیں؟ برا لفظ بولو تے غصے نال لال پیلا نہیں ہوندا، تو جے پیڑا لفظ بولے تے وہ اپنا اثر پیدا کردا ہے، تے اللہ دا نام کیوں نہیں اثر پیدا کرے گا؟ پھر فاروق اعظم کے اندر اس قرآن مجید نے وہ تاثیر پیدا فرمائی، وہ اثر پیدا کیا جب اسکندریہ شہر کو فتح کیا تھا۔ آپ کے خادم نے خط لکھا واپس فاروق اعظم کو، اے عمر فاروق، یہاں سے بڑے بڑے علوم و فنون کی کتابیں نکلی ہیں، بڑے بڑے علم و فن کی کتابیں ہیں، بڑی قیمتی کتابیں ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کتابوں کے اندر ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جائے اور اپنے لوگوں کو پڑھایا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا تھا، فرمایا ان کے اندر ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ اگر تو ان کے اندر ہدایت ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کی ہدایت عطا فرما دی، تو ہم قرآن کو چھوڑ کر ہم کسی اور کتاب کی طرف کیوں جائیں؟ اور اگر ان کے اندر گمراہی ہے تو اللہ نے جب ہدایت دے دی ہے پھر گمراہی کی طرف ہم کیا لینے جائیں؟ فرمایا ہمیں ایک اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں ایک اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن نے فاروق اعظم کو آدھی دنیا کا حکمران بنایا۔ جب مصر فتح ہوا، وہ مصر والے لوگ سال کے بعد ایک لڑکی کو تیار کر کے زیب و زینت سنگار تیار کر کے وہ دریائے نیل میں پھینکتے ہیں، پھر دریا جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے جدو فتح کیتا لوگوں نے دیکھا ہے کی کرن لگے ہو، کہندے نے جی یہ سال تو بعد یہ ساڈی رسم ہے، تسی ہالے نئے آئے ہو، یہ جب تک یہ عمل نہ کریے دریا جاری، فرمایا واپس آ جاؤ۔ واپس آ گئے۔ آپ نے خط لکھا فاروق اعظم کو، وہ فاروق اعظم جس کو قرآن نے تیار کیا تھا، جس کو حکمران اس قرآن مجید نے بنایا تھا، خط لکھا، اے عمر اس طرح کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر قرآن والے حاکم نے لکھا، اے دریائے نیل تو اپنے آپ چلتا ہے یا اللہ کے حکم سے چلتا ہے؟ اگر خود بخود چلتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تیری، تو نہ جاری ہو، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر یہ گندی رسم ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نام دے کر فاروق اعظم تمہیں کہتا ہے جاری ہو جا۔ اس دن سے یہ دریائے نیل جاری ہوا، آج تک پانی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن کے حاکم کا حکم آیا تھا۔ اللہ ہمیں ایسا اسلامی اور قرآنی حاکم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوے دل نوازی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کوئی انج دی گل ہی نہیں کر دے، حاکم کوئی قرآن دی گل ہی نہیں کر دے، کوئی دل والی گل ہی نہیں کر دے کہ جدی وجہ نال کوئی لوکاں دے دلاں دے اندر قرآن دی محبت پیدا ہوئے، کوئی قرآن دی عظمت پیدا ہوئے۔ پہلے تے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہوندا، جے پڑھ دے نے تے وہ بھی غلط پڑھ دے نے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگاں دی شان ہے۔ کائنات دے اندر قرآن مجید فرقان حمید تو سوا بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں جا رہیاں نے، اور قیامت تک لوگ لکھ دے رہن گے، لیکن رب کعبہ دی قسمیں
جو بھی کوئی کتاب لکھ دے اس نو اپنے کتاب دے پہلے صفحے دے اتے لکھنا پیندا ہے۔ عرض کردہ قارئین اکرام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر میری کتاب کے اندر کسی کو کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے مطلع کر دے تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کر دوں، اس غلطی کی کیا کر دوں۔ لیکن ایک واحد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد پہلا پیج کھولو، اس پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کسی کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتائے تاکہ ہم دوبارہ چھاپنے کے اندر اس کی اصلاح کر دیں، نہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کتاب میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کتاب مبین کے اندر۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساڈا رویہ کی ہے، عصر حاضر کے لوگوں کی قرآن سے غفلت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نو کچھ لوگ عظیم تے سمجھ دینے، لیکن اس وقت عظیم سمجھ دینے جدو جان نہ نکل دی ہوئے۔ مولی جی آیا جے سورۃ یاسین پڑھیا جے، اگے پیچھے حلال حرام جائز ناجائز زندگی دے ہر شعبے دے اندر اے قرآن رہنمائی کردا سی، کاش کہ تو اوتھے بھی کدی یاد کر لیندا۔ یا جدو کوئی مر جائے تے مرن تو بعد کوئی پتیجے نے کوئی پانجے نے کوئی چاچے مامے نے کوئی پائی نے کہندا مدرسے پھیرا مار کے آ، کوئی قرآن مجید لیا دعا کرنی ہے، ہو جا کے پھر مدرسے دے اندروں قرآن مجید پوچھدا ہے جی مولی جی کوئی پڑھائی ہے تے اگوں مولوی میرے ورگے بیٹھے نے، پڑھنا آئے کے تے دسنا 200، میرے کاغذات دے اندر کسے نو معافی کوئی نہیں، چاہے میں ہوا تو میں اپنے آپ نو بھی نہیں معاف کراں گا۔ وہ اس قوم دے جھوٹاں نو کی کرنا ہے جیسے قوم دے مولویاں دے جھوٹاں دا یہ حال ہے، پڑھنا ایک تے دسنا 2، جاؤ تسی تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک آئے گا اس نو 200، اور 10 منٹ بعد کسی نے آنا ہے انہوں جناب 40 قرآن دے دینے نے، اور 10 منٹ بعد کسی نے، ساری دیہڑی اسی طرح لائن لگی رہے گی۔ کیا اتنے کوئی مشین لگی ہے؟ مدرسے دے اندر کیا کوئی مشین لگی ہے؟ وہ بھی سمجھ دینے کہ ساری زندگی تے انہیں قرآن نال دھوکھا کیتا، ہوں اسی بھی انہیں نال دھوکھا کر لئیے۔ لیکن اے مسلمان، یہ دھوکھا کرنا یہ امت مسلمہ کا کام نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا یہ اس ممبر و محراب کے وارث کا کام نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا اس کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے امتی کا کام نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جس غازی علم الدین شہید نے سر عام علل اعلان قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا تھا، جب محمد علی جناح نے کہا تھا غازی علم الدین شہید کو، اے علم الدین صرف اتنی بات کہہ دے کہ میں نے کسی انسان کو نہیں مارا، میں نے کسی انسان کو نہیں مارا، تو صرف اتنی بات کہہ دے میں تیری رہائی کرا لوں گا۔ لیکن علم الدین نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اے محمد علی جناح مجھے اس دن سے دور کیوں کرنا چاہتا ہے جس دن کے لیے میں نے ایک گستاخ کو قتل کیا ہے؟ آپ نے علل اعلان کہا میں نے کسی انسان کو نہیں مارا، میں نے ایک گستاخ کتے کو واصل جہنم کیا ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، سیدھی سیدھی بات کہی۔ اور ہم ان لوگوں کے وارث ہیں، ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ اس لیے قرآن سے غداری نہ کرو، مولویوں قرآن سے غداری نہ کرو، غداری نہ کرو، اے عوام الناس قرآن سے غداری نہ کرو۔ یہ قرآن کو اتنی بھولی بھالی کتاب نہیں ہے کہ جیسے ہمارا رویہ رہا ان کو خبر نہیں ہے۔ پروردگار اس قرآن کو انسانی شکل عطا فرمائے گا، یہ قبر میں بھی انسانی شکل میں آئے گا۔ حدیث مصطفیٰ ہے کل قیامت کے دن بھی یہ انسانی شکل کے اندر آئے گا اور کہے گا کیا تو مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں وہی تیرا قرآن ہوں دنیا کے اندر جس قرآن کے ساتھ تو نے یاری لگا رکھی تھی، دنیا کے اندر جس قرآن کے ساتھ تو نے کیا لگا رکھی تھی؟ ہاں اتنے 200 300 400 نمبر بنانے واسطے مولوی صاحب بھی کہہ دیں نے جی میرے 500 لکھ لو، تے کتھوں لے آئی 500؟ ایتھے بھی 500 اتھے بھی 500۔ خلوص دل کے ساتھ
اگر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ دے نا اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ سارا قرآن نہ بھی اتنے لمبے چوڑے 100 200 500 نہ بھی ہو تیرے پاس، رب کعبہ کی قسم اگر خلوص سے دل کے ساتھ اور دل کے اندر اس قرآن کی عظمت بٹھا کر اور قرآن والے کی عظمت دل میں بٹھا کر اگر خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچا دے گا، اللہ اس کے عذاب کو دور فرما دے گا۔ قرآن خلوص سے نیت چاہتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت۔ اللہ ہمیں قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک سماعت کرو، حدیث مصطفیٰ سماعت فرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید فرقان حمید دی سورت ملک رات نو تلاوت کر کے سوندا ہے، رات نو تلاوت سون لگے ہیں، فرمایا قرآن پاک دی اس سورت ملک دی تلاوت کر کے سوندا ہے، جدو مرے گا نا، جدو لگتا ہے اسی نہیں مرنا موت دا نہ آئے تے ساہ سک جاتے رہے۔ ایسے واسطے تے کہندے ہیں کہ ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ میں کہتا مطلب ہے کہ تم مرنا نہیں چاہنا ہے۔ ایک کرونا نال جنگ کوئی نہیں کر سکتا، لڑ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اگوں آہو زاری کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا نو دور کرے گا۔ جے جنگ کرنا چاہے تو اللہ اور مسلط کرے گا، اللہ دے عذاب نال کون جنگ کرے۔ جے موت تو ڈر دے تے انج نہ کہندے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، انج کہندے ہوئے معافی منگو اللہ تبارک و تعالیٰ دے اگوں، کٹھے ہو کے نماز پڑھو، توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ دی قسمیں اللہ اس عذاب نو دور کر دیندا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے، حالات بڑے خراب نے، دیکھیا جی وضو قائم ہے، ہر دور دے اندر ہی حالات خراب رہنے، کسی دور دے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ مرنا ہے، ایک دن مر جانا ہے، تو عزت دی موت تے مر جائیے۔ یہ گلا نہیں کروں گا تو مر تو پھر بھی جانا ہے، تو جے مریے جائیے قبر دے اندر، میدان معاشر دے اندر اعلان ہوندہ ہوئے اے او بندہ جڑا قرآن دی خاطر مر کے آیا ہے، اے او بندہ جڑا رب دی عزت دی خاطر مر کے آیا ہے، تو میرا پار نہیں ہو جائے گا۔ تو موت تو کادا ڈرنا ہے، برحق موت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس صورت ملک نو پڑھ کے رات نو سوندا ہے، پھر جدو مر جائے، مرن تو بعد جدو قبر دے اندر پہنچے گا، فرمایا اے سورت بقرہ، دو روایتیں نے، ایک روایت ہے کہ چادر بن کے لپیٹ لوے گی۔ جدو عذاب والے فرشتے آن گے نا، عذاب والے فرشتے آن گے، اس صورت ملک نے چادر بن کے لپیٹ لینا ہے۔ ایک روایت ہے کہ مرغی بن کے اپنے پر بچھا لے گی، مرغی بن کے اپنے پر اتے بچھا لے گی، سجے کھبے دائیں بائیں جدھر جدھر دی عذاب والے فرشتے آن گے، انہیں اپنے اگے پر بچھا دینے نے۔ اللہ اے تیرے بندے عذاب دے مستحق نے، عذاب دینا چاہنے آئے، اگے قرآن آ گیا، اللہ فرمائے گا پوچھ لو میرا قرآن کی آندا ہے۔ جدو پوچھن گے قرآن آکھے گا اے او بندہ ہے دنیا دے اندر مینوں سینے دے اندر بٹھا کے آیا ہے، اور جڑا مینوں سینے وچ بٹھا کے آیا میں اس نو عذاب نہیں ہو دینا۔ اللہ فرمائے گا اس نو چھڑ دیو، اس نو چھڑ دیو، چھوڑ دیو۔ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت۔ ہائے افسوس، تیرے دل کے اوپر دستک دینے کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا میں نے موجودہ لوگوں کی غفلت کو بھی بیان کرنا ہے۔ ہائے افسوس، 15 سال زندگی ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 50 سال ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 60-70 سال زندگی ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ قیامت تک کے لیے قبر میں، قبر کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم۔ 50-60 سالہ زندگی کے لیے نوجوان آدھی آدھی رات تک انگلش کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کس لیے کہ ملازمت، انگلش میں خلاف نہیں گل کرنے، قرآن پاک دوری دی گل کرنے، ملازمت لینی ہے، جاب لینی ہے، آدھی آدھی رات تک کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید سارا سال نہیں، ایک مہینہ رمضان المبارک دا 1.5 تو 2
گھنٹے پیچھے کھڑے ہو کے سننا گوارا نہیں تینوں، لیکن ادھی رات تک وہ جس کتاب نو وقت دینا ہے وہ کتاب اللہ دی قسم قبر دے اندر نہیں جائے گی۔ جیڑی مرضی کتاب ہوئے قبر دے اندر کوئی کتاب نہیں جائے گی، لیکن رب کعبہ دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، اس کتاب نال پیار کرن والا مومن جدو قبر دے اندر جائے گا اے کتاب ساتھ نہیں چھوڑے گی، قبر دے اندر نال جائے گی، نال ہی جائے گی۔ حدیث پاک ہے، اے قرآن ہے قبر دے اندر نال جائے گا۔ جیڑا قرآن تیرے نال جائے گا اس قرآن تو اتنی دوری ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما او كما قال علیہ السلام۔ مصطفیٰ کریم فرماندے نے اس قرآن مجید دا علم حاصل کرن والا یا اس قرآن مجید دا نور اگے پھیلان والا، آقا علیہ السلام فرمایا وہ دی شان ہے کہ جدو قبرستان دی وچوں دی خالی گزر جائے نا اللہ 40 دن قبراں دے عذاب نو دور فرما دیندا ہے۔ 40 دن خالی گزر جائے اس قرآن دا علم سکھن والا یا سکھان والا، فرمایا جدو گزر جائے خالی قبرستان وچوں کنے دن عذاب دور ہو جائے گا؟ تے جے اتھے کھڑو جائے قبرستان دے اندر تے پھر کی مقام ہوئے گا؟ تے جے کوئی علم والا اتھے قبرستان دے اندر دفن ہی ہو جائے تے پھر پروردگار کی شان عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے حضور فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں نبیوں کے۔ میری امت کے علماء کس کے وارث ہیں؟ میری امت کے علماء کن کے وارث ہیں؟ محمود غزنوی بادشاہ دا نام سنے؟ محمود غزنوی بادشاہ جدو بادشاہ بنیا سی تے اپنے ابتدائی دور دے اندر شروع دے اندر اس نو 3 گلاں دے اندر شک پیدا ہو گیا۔ 3 گلاں دے اندر پہلا اس نو شک یہ پیدا ہویا کہ سرکار نے جو یہ فرمایا ہے کہ میری امت دے عالم نبیاں دے وارث نے، کیا حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ پھر شک پیدا ہویا کہ کیا میرا باپ سبکتگین ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تیسرا شک پیدا ہویا کہ کیا قیامت قائم ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ 3 شک پیدا ہوئے۔ ایک دن رات نو جا رہے سی، اندھیری رات، تاریخ فرشتہ دے اندر یہ بات موجود ہے، حوالہ بھی سماعت کر دے چلے جاؤ، تاریخ فرشتہ دے اندر میرے کو 2 جلدوں دے اندر موجود ہے۔ رات نو جا رہے سی، خادم نے سونے دا چراغ اٹھایا سی، اگے روشنی لے کے چلیا سی۔ جاندیاں اودی اکھاں نے ایک عجیب منظر دیکھیا کہ ایک طالب علم قرآن دا علم حاصل کرنے والا قرآن دا علم حاصل کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، لیکن روشنی کوئی نہیں۔ ایک نال دکان سی، چراغ جلن رہے ہے، سبق طالب علم جدو بھولدا ہے دکان دی روشنی تے جا کے اپنا سبق ویکھدا ہے، پھر اندھیرے دے اندر آ کے یاد کردا ہے، پھر جدو بھولدا ہے پھر روشنی دے اندر جا کے دیکھ کے پھر واپس آندا ہے۔ بادشاہ دے دل دے اوتے چوٹ لگی، کہندا ہے روشن دان اس نو دے دے طالب علم نو۔ محمود غزنوی نے جدو او روشن دان طالب علم نو دیتا، رات نو خود تے سو گیا لیکن مقدر جاگ اٹھیا۔ سرکار خواب دے اندر تشریف لے آئے، فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت فرماؤں گا۔ کل قیامت کے دن میں محمد تیری کیا کروں گا؟ یہ سرکار علیہ السلام کے کلام کی خاصیت ہے، ایک ہی جملہ بیان فرمایا، ایک ہی جملے کے اندر 3 سوالوں کا جواب ہو گیا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، قیامت بھی قائم ہوگی اور میرا باپ بھی وہی ہے جس کے بارے میں لوگ یہ تھے ادب کرنے والے بادشاہ۔ قرآن کی محبت پیدا ہوئی تو قرآن کا ادب کیا تو روشن دان اس کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس زید بن ثابت کے دروازے پر جاتے ہیں، سننے والی بات سن لینا، زید بن ثابت کے دروازے پر جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت کے فرد ہیں
اور زید بن ثابت یہ اہل بیت نہیں، حضور کے صحابی ہیں، لیکن ان سے علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت سے عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت ہیں۔ جدو حضرت زید بن ثابت باہر نہیں سی ہوندے نا تے عبداللہ بن عباس کی کردے سن، زید بن ثابت دے دروازے دے اوتے سر رکھ کے نا تے سو جاندے سن۔ ایک گرد و غبار ہوا دے نال اڑنی زید بن ثابت دے دروازے دی تے انہاں دے سر دے اندر پینی۔ جدو باہر ہونا آپ فرماندے ہو رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے انج کیوں کردے ہو، تسی مینوں آواز مار لیندے۔ وہ کہندے جی تسی میرے استاد ہو، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیتا کہ میں استاد دے دروازے دے اوتے دستک دے کے میں تکلیف پہنچاواں۔ ایک دن حضرت زید بن ثابت گھوڑے تے سوار جا رہے سن، عبداللہ بن عباس دوڑ کے آئے، گھوڑے دی لگام پکڑ لئی۔ وہ کہنے لگے تسی رسول اللہ دے چچے دے بیٹے ہو، اہل بیت اطہار دے فرد ہو، تسی انج کیوں کردے ہو؟ او فرمان لگے سانو حضور نے انجی کیا ہے کہ استاد دا انجی ادب کریدا ہے، اپنے استاد دا انجی ادب کریدا ہے۔ زید بن ثابت نے چھلانگ لگائی، تھلے آ کے عبداللہ بن عباس دے ہاتھ چومن لگ پے، کہندے نے جے تسی استاد دا انج ادب کردے ہو سانو بھی حضور نے حکم فرمایا اہل بیت اطہار دا بھی انج ادب و احترام کریا کرو۔ ہارون رشید دا پتر مامون رشید امام کسائی نو کیا کہ میرا شہزادہ علم پڑھنا چاہتا ہے، دیتے آ کے ذرا پڑھا جایا کر۔ امام کسائی فرمان لگے میں نہیں آ سکتا، جے پڑھانا ہی تے میرے کول بھیج دیا کر۔ انہیں کہا چلو ٹھیک ہے میں اتنے بھیج دیاں گا، لیکن انہیں مہربانی کرو کہ جدو میرا پتر آئے نا پہلے اینوں پڑھا دیا کرو، باقی انہوں بعد پڑھایا کرو۔ فرمایا میں انج نہیں کر سکتا، جدو آئے گا جڑا پہلے آ جائے گا انہوں پڑھاواں گا، تے جے کٹھے آ گئے تے سارے انہوں کٹھے پڑھا۔ رشید نو علم پڑھدا رہا۔ ایک دن ہارون رشید باہر نکلیا جا رہا سی، انہیں دیکھیا امام کسائی وضو کر رہے ہیں اور مامون رشید نے لوٹا پکڑیا تے پانی پا رہے سی اپنے استاد دے پیراں دے اوتے۔ ہارون رشید نے جدو دیکھیا تے اتریا تھلے، قرآن دا نور سینے وچ داخل ہو گیا سی، تھپڑ لگایا ایک اپنے پتر مامون رشید دے، فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تمہیں ایک ہاتھ تو نہیں دیا، اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو دھو، یہ استاد کا ادب ہوتا ہے۔ یہ تھے قرآن مجید فرقان حمید کا علم سیکھنے والے۔ باتیں تو میرے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن میں آخری بات کہہ کے بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ عظمت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو انتہائی مہنگے داموں کے اندر بیچا جائے۔ سائیکلاں تے آن گے جی اللہ دا کلام لے لو، 100 200 300، ٹی وی لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، کنے 1000 روپیے، تے پھر وہ دی لوگ قدر کر دینے، باقاعدہ وہ واسطے سامان ہوئے گا، حفاظت دار، روز جھاڑ پھونک ہوئے گی۔ لیکن قرآن مجید دیکھو نہ کوئی غلاف ہے اور نہ رمضان توفیق ہوئے گی لوگوں کو ادب احترام کرن دی۔ میں لباس پاواں تے میں اپنے لباس نو خوشبو لاواں، ہر چیز نو خوشبو لا کے رکھاں، تے اللہ دا کلام یہ قرآن مجید کا ادب ہے کہ جب اپنے آپ کو خوشبو لگا کے پڑھو تو قرآن کو بھی خوشبو لگایا کرو، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور اگر اس دور میں قرآن مجید کی توہین ختم ہو سکتی ہے تو اس کا طریقہ بس ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ سستے داموں میں نہیں بلکہ مہنگے داموں میں بیچا جائے، مہنگے داموں، اس واسطے کہ جدو کوئی انسان مہنگے داموں دی چیز لے کے آندا انہوں قدر ہوندی کی ہوندی ہے۔ انہوں نے پتہ ہے جے شہید ہو گیا تے 150 دا اور بازاروں قرآن مجید لب جائے گا، اتھوں جا کے لے لیں گے، تے جدو پتہ ہونا نا کہ 10-15 ہزار دا قرآن لبنا ہے پھر یہ دی قدر کرے گا، قرآن مجید دی کی کرے گا۔ معذرت کے ساتھ آج وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں، انگریزوں کا دور ہے، اعلان کر دیا عیسائیوں نے کیا مسلمانوں تمہارا قرآن جھوٹا ہے، ہماری کتاب سچی ہے، اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو آؤ ہم چیلنج کرتے ہیں، تم بھی اپنا قرآن آگ میں پھینکو، ہم بھی اپنی کتاب آگ کے اندر پھینکتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا سچی کتاب کس کی ہے جھوٹی کس کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا
اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی سچا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہاتھوں کے اندر راشا ہے، اس نے چیلنج قبول کیا اس عیسائی کا، فرمایا چیلنج تے تیرا قبول ہے لیکن انج نہیں کہ تو بھی اپنی کتاب اگ دے اندر سٹ تے اسی بھی اپنی کتاب سٹیے۔ فرمایا تہاڈا عقیدہ ہوئے گا کہ تسی کتاباں سٹو، ہم کتاب کو پھینکنے والے نہیں ہیں، کتاب کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ فرمایا تو بھی اپنی کتاب کو سینے کے ساتھ لگا، میں بھی اپنے قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتا ہوں۔ ساڈے منڈے جدو سکول پڑھ کے ہوں تے بستہ چک کے اونج مارن گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کو قرآن مجید کی عظمت بتانا، اپنی اولاد کو قرآن کے آداب بتانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بتاؤ بیٹا اس میں قرآن لکھا ہے، ان کو یوں پھینکا نہیں جاتا۔ یہ غیر مسلم پھینکتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، مسلمان قرآن کو پھینکنے والے نہیں ہیں، سینے کے ساتھ لگانے والے ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا تو بھی لگا اپنے سینے کے ساتھ، میں بھی لگاتا ہوں اپنے سینے کے ساتھ، تو بھی آگ میں داخل ہو میں بھی آگ میں داخل ہوتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں سچی کتاب کس کی ہے۔ فرمایا انج ہو سکتا ہے تو اپنی کوئی کتاب نو کیمیکل لا لیں، کیمیکل بھی تے بڑے عجیب و غریب نکلے نے نا۔ آخر مسلمان ہوتا ہے، اس کی فکر بڑی بلند ہوتی ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تو کو کیمیکل لا لے، فرمایا تو نال لا اپنے سینے دے، پھر میں بھی سینے نہ لا کے اندر داخل ہوا گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، اس نے بھی کتاب کو پکڑا سینے سے لگایا، مسلمان نے بھی لگایا۔ کہتا ہے کون داخل ہوگا پہلے؟ مسلمان نے کہا میں پہلے داخل ہوتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز کا دور ہے، مسلمان نے قرآن کو سینے سے لگایا، آگ میں گیا، پروردگار نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، جنت کا باغ بنا دیا، لیکن وہ جب داخل ہوا آگ نے اسی وقت جلا کے خاک کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کے محافظ ہم ہیں، قرآن کی حفاظت اللہ فرمانے والا ہے۔ جو قرآن کو سینے سے لگا لے اللہ اس کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ اللہ پاک میرے یہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔